لفی خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور جس مقصد ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل سجائی گئی اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں اور مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائیں. الحاج شفیق احمد صاحب سلم المنان وحفظہ الرحمن، ان کو اللہ رب العزت صحت و سلامتی عطا فرمائیں، ان کے تمام اہل خانہ کو شاد و آباد رکھیں. آپ سب کو بھی اللہ رب العزت صحت و سلامتی اور شفا عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں. یقیناً کافی دیر سے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ محفل بالکل ختم ہونے پر ہے. میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت مختصر سا وقت انشاءاللہ العزیز آپ کا لوں گا اور مختصر سے وقت میں مختصر باتیں اور ضروری باتیں انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچا دوں گا. اور بہت جلد چونکہ مجھے جانا بھی ہے ابھی ضروری اور ابھی ملاقات بھی کرنی ہے رامپور کے سلسلے میں. تو آپ جانتے ہی ہیں جو مسئلہ رامپور کا چل رہا ہے اس میں آج امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو جیب میں لوگ بندے وہ چھوٹیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس میں سے آدھے آدھے کر کے نکلیں گے تو آج کے کچھ نکلنے کی امید ہے الحمدللہ. ان کے پرچے تقریباً کٹ رہے ہیں اور وہ نکلیں گے انشاءاللہ. تو اسی سلسلے میں ابھی راستے میں بھی ڈی ایم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میٹنگ میں تھے. ابھی وہ کال بیک کریں گے تو جو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بھی جلدی جاؤں گا. 2 جنازے بھی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں. ایک بلاسپور میں اور ایک ادھر پٹوائی میں، وہ بھی جنازہ پڑھانے بھی جانا ہے مجھے دونوں جگہ. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس مختصر سی روشنی میں ڈالنا چاہوں گا اس سورہ عصر پر. حالانکہ موقع جو ہے وہ ایصال ثواب کا ہے اور چہلم کا ہے، 40ویں کی فاتحہ کا موقع ہے. لیکن اس موقع پر میں بجائے جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالنے کے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری جو چند باتیں ہیں ان کو آپ غور سے سنیں، دھیان سے سنیں اور جو حالات چل رہے ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کو کس طریقے سے آخر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے وہ آپ کو بہت راحت اور سکون ملے گا، بہت راحت اور سکون رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائے. میں نے جس سورت کی تلاوت کی ہے سورہ عصر ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ عصر ہے. پارہ نمبر 30 کی سورت ہے. قرآن کریم کی وہ 3 صورتیں جو 3 آیات پر ختم ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے، ان میں سے ایک صورت ہے. قرآن کریم کی مختصر ترین 3 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ عصر ہے. عصر اس کا نام آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کا نام کسی نہ کسی مناسبت سے کسی نہ کسی حصے سے لے کر کے رکھ دیا جاتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 سے لے کر کے 1، 2 اور تیسرے کے آدھے تک جاتی ہے. لیکن پوری صورت میں میرے خیال سے بقرہ جو گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا وہ مشکل سے میرے خیال سے 1 صفحے میں ہے. لیکن 2.5 پاروں کی صورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. 2.5 پاروں کی صورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. حالانکہ صورت بہت بڑی ہے، اس میں واقعات بھی بہت ہیں، اس میں احکام بھی بہت ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کسی ایک حصے کو لے کر کے پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں سورہ عصر کا نام پہلا حصہ لے کر کے عصر کو لے کر کے اس کا نام سورہ عصر رکھ دیا گیا ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم. کائے کی قسم؟ زمانے کی قسم. واو یہاں پر قسم کا ہے
عصر زمانے کو کہتے ہیں. بات مت کرو آپ کام کرو. والعصر زمانے کی قسم. امام اہل سنت علی حضرت ترجمہ برکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ زمانے محبوب کی قسم. محبوب کے زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسر میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. انسان ضرور نقصان اور گھاٹے میں ہے. ایک تو قسم کھا کر کے کہا گیا، بات سیدھے سیدھے نہیں کہی گئی ہے تم گھاٹے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، ایسے نہیں کہا گیا. زمانے کی قسم، زمانے محبوب کی قسم، زمانے کی قسم کھا کر کے کہا جا رہا ہے انسان ضرور گھاٹے میں ہے. عصر کی قسم کھائیے. عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، عصر نماز عصر کو بھی کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز عصر کا وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. نماز عصر کا وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم، انسان ضرور گھاٹے میں ہے. جس طرح زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے نا، جس طرح نماز عصر کا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے نا. اور عصر عربی کے ڈکشنری میں آپ جاؤ گے تو آثار کہتے ہیں تیز ہواؤں کو، آندھیوں کو. وہ ہوائیں جو بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہو کہ جب ہوائیں تیز و تند ہوتی ہیں اور اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ گزرتی ہیں تو کتنا خرابہ کرتی ہوئی جاتی ہیں. کہیں کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کہیں کسی کو کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. یعنی تیز چلنے والی آندھیوں کو، ہواؤں کو آثار کہتے ہیں عربی میں. اور عصر بھی زمانہ تیزی سے گزرنے والا. جس طرح یہ ہوائیں بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں نا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آندھی آتی ہے سب ختم کر کے چلی جاتی ہے. آپ کی عمر بھی تیزی سے ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کی زندگی بھی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بہت تیزی کے ساتھ زندگی اور عمر کا حصہ گزرتا چلا جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے، نقصان میں ہے. انسان کہہ دیا گیا. اب دنیا کا کوئی انسان بچا نہیں ہے جو اس گھاٹے میں موجود نہیں ہے. لیکن پہلے کہہ دیا گیا بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ یہاں تو مطلق کہہ دیا گیا انسان. ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ نہیں. جواب آئے گا نہیں. انسان ضرور گھاٹے میں ہے مگر ہر انسان گھاٹے میں نہیں ہے. تب سوال پیدا ہوگا پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس گھاٹے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے گھاٹے اور نقصان سے بھی؟ آخر وہ کون سے عظیم المرتبت اور وہ کون سے جلیل القدر لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں کہ جو اس گھاٹے سے دنیا میں بھی بچے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی بچے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے وہ انسان ہے کہ جس کے اندر یہ چار باتیں موجود ہیں. جس کے اندر یہ چار باتیں موجود ہیں. کون سی؟ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نمبر ایک جو ایمان لے آئے. نمبر دو ایمان لانے کے بعد یہ کام آئے. نمبر تین تواصی بالحق. ترجمہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. آپ نے سورت کو پڑھا بہت بار ہوگا، سنا بہت بار ہوگا، لیکن اس مختصر سی سورت پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا. نمبر تین تواصی بالحق. نمبر چار تواصی بالصبر. یہ چار شرطیں جو مکمل کر لے گا، ان چار اجزاء کو جو مکمل کر لے گا وہ کبھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں رہے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت. چار چیزیں. سورہ عصر کی فضیلت کیا ہے؟
آخر سورہ عصر میں کیا ہے ایسا؟ اتنی مختصر سورت، 3 آیتیں کل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے اس سورت میں جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا کہ اگر اس سورت کے سوا قرآن کا باقی حصہ نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی ہوتی. کیا وجہ ہے کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ اگر مسلمان صرف اسی سورت میں غور و فکر کر لیں سورہ عصر میں تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہی سورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی. آخر کیا وجہ ہے؟ امام طبرانی نے معجم کبیر میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث پاک بیان کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا. جب اللہ کے رسول صحابہ کرام اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی 2 صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، میری بات کو غور سے سننا، کوئی 2 صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے پر دونوں ایک دوسرے پر سورہ عصر کی تلاوت کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 صحابہ کی ملاقات ہوئی، جیسے ہی ملاقات ہوئی کتنی دیر لگتی ہے سورہ عصر پڑھنے میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور آپ کیسے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر پہ سب کیسے ہیں؟ سب خیریت ہیں؟ میں نے کافی کوشش کی، اس میں بہت دیر لگے گی، سورہ عصر پڑھنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی. آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جب بھی ملتے تو ایک دوسرے پر سورہ عصر کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد سلام کہتے اور رخصت ہو جاتے. اگر کوئی کام نہیں بھی ہے نا تب بھی اگر ان کی ملاقات ہوتی تو سورہ عصر کی تلاوت صرف کر دیتے، وہ اس پر اور وہ اس پر، سلام کرتے گھر پہ چلے جاتے. سورہ عصر ایسی سورت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تو اس کی تلاوت ایک دوسرے پر کرتے، اور جو پیغام رب نے دیا ہے وہ پیغام ہر وقت یاد دلاتے رہتے، ہر ملاقات میں اس پیغام کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے. کیا یاد دلاتے تھے وہ ایک دوسرے کو؟ کیوں پڑھتے تھے وہ سورہ عصر ایک دوسرے پر؟ کیا ہم نے کبھی آج تک اس بارے میں سنا کسی سے کہ وہ ایسا کرتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی سورہ عصر کے بارے میں یہ فضیلت سنی؟ کہ کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ سورہ عصر قرآن میں ایک مختصر سورت ایسی ہے کہ جسے ہر ملاقات کے وقت ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، باخبر کراتے رہنا چاہیے کہ بھولنا مت، قرآن فرماتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر لیے. نمبر 3 تواصی بالحق، نمبر 4 تواصی بالصبر. ایمان تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا آپ نے ہر ایک بات کی دل سے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار کر لیا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے لے کر کے آئے آپ مومن ہو گئے. اس کے بعد آپ نے نیک اعمال بھی کرنا شروع کر دیے، نماز پڑھنا شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، حج کرنا شروع کر دیا، زکات ادا کرنا شروع کر دی. جیسے جیسے زندگی میں مراحل آتے رہے آپ اعمال صالحہ کرتے رہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر؟ ایمان تو ہم لے آئے، نیک اعمال تو ہم نے کر لیے، کیا تواصی بالحق پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیا تواصی بالصبر کے مفہوم کو آپ نے جاننے کی کبھی کوشش کی؟ سوچنے کی بات ہے. اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لیے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکات کرتے، سب کچھ کرتے، بس کافی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا یہ آپس بیان کیا گیا، بس ایسے ہی بیان کر دیا گیا زیب و زینت کے لیے؟ اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے؟ نہیں. قرآن کریم میں کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک حرف بھی عبث اور بیکار نہیں ہے.
اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ چاروں کی چاروں لازم اور ضروری ہے کامیابی اور نجات کے لیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایمان لے آئے نیک اعمال کر لیے نماز روزہ ہر جگہ کے لیے بس ہو گیا بہت ہم تو کرتے ہی ہیں الحمدللہ روزانہ ایمان تو ہے ہی ہے الحمدللہ نماز روزہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اعمال صالحہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. نہیں قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں نقصان اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام آپ کو کرنا ہی ہوں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلو نیک ایمان کر لیا ایمان لے آئے نیک اعمال کر لیے اب اور زیادہ بلندی درجات چاہتے ہو اور زیادہ قرب چاہتے ہو تو یہ 2 کام بھی کر لینا تواصی بالحق تواصی بالصبر. نہیں قرآن نے ایسا نہیں کہا بلکہ قرآن نے دنیا اور آخرت کے نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے کم سے کم باتیں بتائی ہے اور وہ 4 ہیں ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر. یہی جو تیسری بات ہے نا تواصی بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے تک حق کا پیغام پہنچانا دین کی تبلیغ نشر و اشاعت کرنا دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے جد و جہد کوشش اور کاوش کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کوشش کرنا وہ کسی بھی صورت میں ہو ہر وقت اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش اور کاوش کرتے رہنا اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہنا جو کچھ بھی آپ کو پیغام پہنچا اس قدر پیغام دوسروں تک پہنچا دینا تواصی بالحق میں آئے گا. شہادت علی الناس لوگوں پر گواہ ہو جانا لوگوں کو اپنے اوپر گواہ کر دینا. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان تو ہم لے آئے نیک اعمال تو ہم کرتے ہیں جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے لیکن کیا تیسرا کام بھی ہم کرتے ہیں تواصی بالحق کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے میری گفتگو زیادہ دیر کی نہیں اچھا سکون سے سن لینا پریشان مت ہونا ہاں یہ مت سوچنا کہ میں بہت لمبا لے کے بیٹھ جاؤں گا ابھی 10 منٹ ہوئیں گے وہ پریشان تو نہیں ہو رہے نا پریشان ہوں تو میرے کو بتا دینا میں وہی ختم کر دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا کام ہم نے کیا کہ نہیں کیا. اب آپ مسلمانوں کی تعریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے مکہ کی 13 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول انہیں صبح کو ایک بات بتاتے یا شام کو ایک بات بتاتے تو جس قدر ممکن ہوتا وہ اپنے دوسرے بھائی تک یا کسی غیر مسلم تک اس بات کو پہنچا دیتے. ہم نے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا کام ہی ایمان لانا ایمان لے آئے مومن ہے. دوسرا ہمارا کام ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر لینا بس. باقی لوگوں تک پیغام پہنچانا دین کی تبلیغ کرنا نشر و اشاعت کرنا حق بات دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے علماء کا کام ہے. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین اور اسلام تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری سے تہی دامن ہو گئے کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے یہ کام تو علماء کا ہے ہماری ذمہ داری کہاں ہے. نہیں آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز کو آپ مانتے ہو اس کو جانتے بھی ہو کہ نہیں جانتے ہو جسے مانتے ہو اسے مکمل جاننے کی کوشش کرو اور جب اسے جان جاؤ تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہی سچا اسلام ہے اور آپ تبھی اپنی ذمہ داری پوری کر پاؤ گے. سرکار فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا میری جانب سے ایک بات ہی صحیح لیکن دوسروں تک پہنچاؤ. سرکار فرماتے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب حاضر و موجود کو چاہیے کہ غیر موجود اور غیر حاضر کو میری بات پہنچا دے. ہم نے یہ کہاں تک کیا صحابہ نے کیا اسی لیے اسلام یہاں تک پہنچا. اگر صحابہ یہ نہیں کرتے تو اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا. اگر وہ بھی ہماری طرح بے فکر ہو جاتے کہ نہیں بس کافی ہے ہم نے جان لیا بس ہمارا کافی ہے اپنی زندگی گزر رہی ہے ایمان لیا نیک اعمال کر رہے ہیں بس ہماری تو آخرت کے لیے کافی ہے. نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حق بات آپ جانتے ہو اور کیا کون دنیا کا انسان نہیں جانتا
کیا ایک سائنسدان یہ نہیں چاہتا کہ وہ تحقیق کی جس آخری منزل تک پہنچا ہے ساری دنیا کو اس سے روشناس کرا دے؟ ضرور چاہتا ہے. ایک سائنسدان ہمیشہ جب بھی وہ اپنی کھوج کی آخری منزل کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا کے پردے پر اپنی کھوج کو رکھ دوں تاکہ ساری دنیا جانے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے کہاں تک تحقیق کی ہے. آخر ہمارے اندر یہ لگن کیوں نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنے رب کو پہچانا ہے اور ہم جو اپنی منزل تک پہنچے ہیں ہم بھی دوسرے تک پہنچا دیں کہ تمہاری منزل یہ ہے, صحیح منزل یہ ہے, آخری منزل یہ ہے. ہم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیوں لوگوں تک پیغام نہیں پہنچاتے؟ اور ہم کیوں لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو عام نہیں کرتے؟ اس کے رسم اشاعت اور اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر, صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا. آج کی تاریخ میں موجودہ حالات میں اگر ایک عالم لوگوں سے کہے کہ صبر کرو تو صبر کے مفہوم کو غلط لے لیا جاتا ہے. یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ عالم تو بزدلی کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بزدل ہو گئے, یہ تو صرف صبر کرنے کے لیے کہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. نہیں, صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے. صبر ایک ایسا گھوڑا ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے. صبر ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی. صبر ایک ایسا شخص سوار ہے جس سے کوئی پچھاڑ نہیں پاتا ہے. عین لڑائی کے موقع پر جبکہ جنگ کے لیے صفیں بچھی ہوئی ہوتی تھی, صحابہ اکرام صبر کی وصیت کرتے ہوتے تھے. صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا. صبر کہتے کسے ہیں؟ میدان عمل میں ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں. ہم نے صبر کا مفہوم یہ لے لیا کہ گھر پہ بیٹھنا ہے, سکون سے آرام سے کرنا کچھ نہیں ہے, بس صبر کرنا ہے, بس صبر کرنا ہے. نہیں, صبر کرنا ہے. اچھی باتوں پر عمل کرنا صبر ہے, بری باتوں سے رک جانا صبر ہے. مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس کا سامنا کرنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ صبر ہے. ہم نے صبر کا مفہوم دوسرے طریقے سے لے لیا ہے. ہم نے صبر کو بزدلی کا درجہ دے دیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صبر کوئی بزدلی کا نام ہے. نہیں, صبر تو ہمت کا نام ہے, صبر تو طاقت کا نام ہے. صبر ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بات کہی ہے تو بہت اہم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات, میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میں اس میں تفصیل میں بہت جا سکتا ہوں, بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ کو بتانا, لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ پورا قرآن کریم کو چھان لیجئے. جو باتیں کہی گئی نا, ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, لوگوں تک بھلائی کا حکم دینا, پہنچانا پیغام, برائی سے روکنے کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو روکنا, اور اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر, صبر وغیرہ, مصیبتیں, تکلیفیں, آزمائشیں, امتحان, ساری چیزیں, ان چار باتوں کو پورے قرآن کریم میں آپ پھیلے ہوئے دیکھ لیں گے. قرآن کریم کے ایک حصے میں ایمان پر گفتگو ہوگی, تو قرآن کے ایک بڑے حصے میں اعمال پر گفتگو ہوگی, تو قرآن کے ایک بڑے حصے میں تبلیغ اور نشر و اشاعت پر گفتگو ہوگی, تو قرآن کے ایک حصے پر صبر اور آزمائش اور امتحان پر گفتگو ہوگی. پورے قرآن کریم میں یہ چاروں پھیلے ہوئے ہیں. سورہ عصر کو معمولی مت سمجھنا, اسی سورہ عصر کو پھیلا دیا گیا پورے قرآن کریم کے اندر. بہت کچھ ہے سورہ عصر کے اندر, سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن اسی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے اور محفل کی مناسبت سے آپ کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے, آپ کی عقیدت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی عقیدت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں بھی کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. کسی استاد سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں سمجھتا ہوں. آپ قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ سوال. کوئی جواب دے سکتا ہے؟ غلط ہوگا تو کوئی ٹینشن مت لو, یہ درسگاہ ہے, یہاں سمجھنے سمجھانے کی بات چل رہی ہے. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے جس میں آپ ہار جاؤ گے یا سمجھ میں جس میں آپ کو ایوارڈ نہیں مل پائے گا. قرآن کریم کی تلاوت آپ کیوں کرتے ہو؟ سوال. جواب دے دو گے جلدی آگے بڑھ جائیں گے. کوئی جواب نہیں دے گا. قرآن کریم کی آپ تلاوت کیوں کرتے ہو؟ 99% جواب ثواب کی نیت سے.
ثواب کے لیے. کیا یہ جواب غلط ہے؟ کیا آپ میں سے یہاں پر موجود اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے حاضرین میں سے اکثر کا جواب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ جواب نہیں چل رہا تھا کہ آپ مجھے یہ جواب دے دو کہ ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ لیکن آپ ڈر رہے تھے جواب دیتے ہوئے، پتہ نہیں یہ جواب صحیح ہوگا کہ غلط. کیا آپ کے دل میں نہیں چل رہا تھا یہ جواب؟ ہو سکتا ہے کوئی اور جواب بھی چل رہا ہو کسی نہ کسی کے دل میں، لیکن وہ دے نہیں پایا ہو، حالانکہ اسے دے دینا چاہیے تھا. نمبر 1، 99% آپ لوگوں سے پوچھئے قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہوئے؟ جواب ہوگا ثواب کے لیے. مسلمانوں کی جتنے فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ ان تمام فرقوں کو چھوڑ دیجئے. اہل سنت والجماعت سے، سنیوں سے سوال کریں یہی. اگر سب سے سوال کریں تمام فرقے والوں سے تو جواب ہوگا ثواب کے لیے. اور اگر اس میں صرف سنیوں کو لے لیجئے تو وہ ایک بات اور کہیں گے، ثواب کے ساتھ ایصال ثواب کے لیے. ثواب کے ساتھ ایصال ثواب کے لیے بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ امت کے علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے علم اربعہ کے درمیان کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے. کلیئر ہے؟ امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل چاروں کے نزدیک. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ غیر مقلدین اہل حدیث وہابی کے شیخ الکل فی الکل مولوی نذیر حسین دہلوی نے اپنے فتاوی نظریہ کے اندر. فتاوی نظیر یہ کسی سنی نے بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی نے یہ قول نقل کیا ہے. اس لیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ سنی تو کہتے ہیں کہ اماموں نے کہا. نہیں، متفقہ مسئلہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. اب غیر مقلدین باہر کے کئی غدر کاٹتے رہے، لیکن ان کے علماء نے جو لکھا وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثواب یا ایصال ثواب کی نیت سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو آپ کا 99% یہی جواب رہے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم کا نزول صرف اس لیے ہوا تھا کہ آپ قرآن کریم کو ثواب یا ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتے رہے، یا قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے حرف حرف کو پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، اپنی زندگی میں ڈالتے چلے جائیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاتے چلے جائیں. مقصد کیا تھا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ اتنا تو کلیئر کر ہی سکتے ہو کہ مقصد کیا تھا. کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کی بارگاہ میں نظام و ادب طے کرنا، اس کو سمجھنا، سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا. یہی اصل مقصد ہے قرآن کریم کا. مگر ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ کیا کبھی ہم نے اس مقصد سے قرآن کریم کے قریب گئے ہیں؟ ہم میری بات کو غور سے سنا. دیکھیے بات کڑوی، دیکھیے کبھی علاج میٹھی دوا سے کیا جاتا ہے اور کبھی علاج کے لیے کڑوی دوا استعمال کرنا پڑتی ہے. تو کڑوی دوا بھی آپ کو کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے. میٹھا میٹھا تو آپ بہت کھاتے رہتے ہو، بہت فضیلتوں پہ سنتے رہتے ہو، بہت فضیلتوں پہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، بہت زیادہ اچھی اچھی تقریریں آرام سے سنی، رات بھر جلسہ کیا، صبح کو آرام سے سکون سے اطمینان سے ہو گئے. اتنی فضیلتیں بیان کر دی جاتی ہیں، کبھی کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ عمل نہیں کرے گا تب بھی چلے گا، شفاعت تو ہو ہی جائے گی، بخشے جائیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً شفاعت ہوگی، بخشے جاؤ گے. لیکن کیا ایک لمحے کے لیے ذرا آگ میں اپنی انگلی لگا کر کے دیکھنا، اسے برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کیا برداشت کرو گے جو یہاں کی آگ سے 1000 بھاگ گنا زیادہ سخت آگ ہوگی وہاں کی. یہ کیوں سوچتے ہو کہ چلو بالآخر شفاعت تو ہوگی؟ میری بات یاد رکھنا، آپ کا ایمان خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے آپ کو بچا لے گا. آپ کا ایمان خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے آپ کو بچا لے گا. ایمان لانے کے بعد اگر آپ جہنم میں چلے بھی گئے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، تو آپ کا ایمان ہمیشہ آپ کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا. بالآخر آپ واپس آ جائیں گے اور جنت میں آپ کو ڈال دیا جائے گا سزا پوری ہونے کے بعد. اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن جس کے پاس اعمال بھی ہیں تو اعمال اس کو دخول فی النار سے بھی بچا لیں گے، یعنی جہنم میں داخل ہونے سے بھی اعمال اس کو بچا لیں گے. اب عقل مند انسان کون ہے جو صرف ایمان لا کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بچا لے اپنے آپ کو،
یا ایمان لانے کے بعد اعمال کر کے ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہونے سے بچا لے. ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے. سوال میں یہ کر رہا تھا, اب آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے یا ثواب یا ایصال ثواب کے لیے؟ چھوٹا سا سوال, آپ نے اپنے مکان میں روشن دان کھولا, میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے روشن دان کیوں کھولا؟ آپ نے کہا تاکہ دھوپ آئے ہوا آئے, تاکہ دھوپ آئے ہوا آئے. میں نے مکان بنایا, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے روشن دان کیوں کھولا؟ میں نے جواب دیا تاکہ مسجد سے اذان کی آواز آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشن دان دونوں نے کھولا ہے, لیکن آپ کو صرف ہوا اور دھوپ ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. لیکن میں نے چونکہ اذان کے لیے کھولا اس لیے مجھے ثواب ملے گا, ہوا اور دھوپ مجھے فری میں ملے گی. ہوا اور دھوپ آپ کو فری میں مل سکتا ہے, ثواب فری میں نہیں ملے گا جب تک کہ آپ نہیں کریں گے. آپ ثواب کا کام کرو نا, فری والا تو آپ کو خود مل جائے گا. تو قرآن کریم کو اگر سمجھنے کے لیے پڑھو گے تو ثواب تو آپ کو فری میں ملے گا, اور سنگل نہیں ملے گا. پڑھنے کا الگ ملے گا, سمجھنے کا الگ ملے گا, عمل کرنے کا الگ ملے گا, دوسروں تک پہنچانے کا الگ ملے گا. اور اگر صرف ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو صرف ثواب ملتا رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں. بے شک ثواب ملے گا آپ کو, بے شک آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ روشن دان صرف ہوا اور دھوپ کے لیے کھولنا ہے یا اذان کی آواز کے لیے بھی کھولنا ہے؟ اذان کی آواز کے لیے کھولنا ہے, ہوا اور دھوپ تو فری میں ملے گی. آپ کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے, ثواب تو تلاوت کا آپ کو بہت دوگنا تیگنا چوگنا کر کے ملے گا. پڑھنے کا ملے گا, سمجھنے کا ملے گا, سمجھانے کا ملے گا, عمل کرنے کا ملے گا, زانو ادب طے کرنے کا ملے گا, اس کو اپنا وقت دینے کا ملے گا. اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آپ نے جو وقت دیا ہے اس کا الگ ملے گا. اپنے بیوی بچوں سے الگ ہٹ کر کے جو آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. تو آپ کیوں نہیں کرتے جو کہ اصل مقصد ہے, جو کہ اصل مقصد ہے. مومن کی نیت ہمیشہ آخرت پر ہونا چاہیے. آپ نے روشن دان کھولا ہے, آپ کی نیت آخرت پر ہونا چاہیے کہ میرے کان میں اذان کی آواز آئے, میرے کان میں اللہ کے ذکر کی آواز آئے, میں صبح فجر میں اٹھ جاؤں. مومن کی نیت آخرت پر ہونا چاہیے. یہ مومن, غیر مومن کا کام ہے کہ وہ دنیا پر نظر رکھے, ہوا ملے گی, عشرت ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا. مومن کا کام نہیں, مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے گزارش ہے, قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کہہ سکتے ہو, ایک سوال کر سکتے ہو, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, آپ سوال کر سکتے ہو کیسے سمجھیں گے قرآن کریم کو؟ علماء تو کہتے ہیں کہ علم والے ہی صرف قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, علماء ہی صرف قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ دور تک جاؤ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو سرکار کے چچا بھائی ہیں, جن کو سرکار نے سینے سے لگا کر کے ان کے لیے دعا کی. بخاری شریف کے حدیث بات ہے, دمننی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدره وقال اللهم علمه الكتاب. اللہ کے رسول نے مجھے سینے سے لگایا اور دعا کی, اللہ یہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما دے, قرآن کا علم عطا فرما دے, کتاب و حکمت کا علم عطا فرما دے. بہت بڑے مفسر, تمام مفسرین کے سردار علامہ امام ابن جریر طبری اپنے تفسیر کے مقدمے میں اسٹارٹنگ میں, وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, سرکار کے چچازاد بھائی ہیں, سرکار سے دعا حاصل کی ہے خصوصی علم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 4 پہلو ہیں, قرآن کریم کے 4 پہلو ہیں. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو عربی زبان کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے. اگر آپ عربی اچھی جانتے ہیں, بہت عمدہ عربی جانتے ہیں, آپ قواعد کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, ایسے نہیں کہ وہاں جا کر کے 2 سال کاروبار کر کے آگے اور پھر عربی سیکھ لی تو آپ کو قرآن آ جائے گا. گرامر کے اعتبار سے اگر آپ اچھی عربی جانتے ہیں تو قرآن کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو صرف اس عربی دانی کی بنیاد پر آپ کو آ جائے گا. فرماتے ہیں قرآن کا دوسرا پہلو, دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس سے ناواقف رہنا, نادان رہنا, لا علم رہنا کسی بھی مسلمان کے لیے عذر نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معذور ہوں, مجھے معلوم نہیں تھا. وہ دوسرا حصہ کون سا ہے قرآن کا؟ قرآن کریم کے وہ متواتر مفہومات, قرآن کریم کے متواتر مفہومات. مثلا اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جائیں, آیت کریمہ آ جائے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا اب اس کے بعد آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟
قرآن کا یہ وہ مفہوم ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا، آپ کے دل و دماغ میں ازبر ہو جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ جانتے ہیں اس کا مفہوم نماز قائم کرنا ہے، نماز فرض ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتو زکات ادا کرو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے متواتر مفہومات ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل وہ عالم کے پاس جا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ البتہ اتنا، حلال اور حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یقیناً پتہ چلے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے پڑھ کر کے آپ کو پتہ چل جائیں گی، جن کی ڈیٹیل آپ کو جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں معذور ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں ہیں۔ عذر نہیں کر سکتے قیامت کے روز، کیونکہ اس سے کوئی بھی ناواقف اور لا علم نہیں رہ سکتا، معذور نہیں ہو سکتا قیامت کے روز۔ تو قرآن کریم کا پہلا پہلو اور پہلا حصہ وہ جو آپ لغت کی مدد سے جان سکتے ہیں، عربی دانی کی بنیاد پر جان سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ جس سے آپ عذر نہیں کر سکتے، آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ وہ متواتر مفہومات ہیں، ڈیٹیل علماء سے جاننے میں۔ نمبر 3، قرآن کا وہ حصہ جسے صرف علماء ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کر کے قرآن کریم سے اور حدیث سے مفہوم نکال کے اور معنی نکال کے اور اس کو بیان کرتے ہیں، وہ صرف اہل علم جانتے ہیں۔ قرآن کا چوتھا حصہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی عطا سے اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ مثلا طٰہٰ، یاسین، حامیم، عین سین قاف، کاف یا عین صاد، ید اللہ، وجہ اللہ، قیامت، جنت، دوزخ، نام ضرور سنے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رب کی عطا سے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پہلا حصہ آپ عربی دانی کی بنیاد پر جان سکتے ہو، بڑا حصہ قرآن کریم کا۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین، عربی اگر نہیں بھی جانتے ہو آپ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ابن برکت ساجد بریلوی علیہ رحمہ کا اردو ترجمہ موجود ہے، اردو ترجمے سے تو جان سکتے ہو نا۔ ایک بڑا حصہ قرآن کریم کا صرف اردو یا انگلش ٹرانسلیٹ کی بنیاد پر آپ جان سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ جب آپ جان سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کہہ دیتے ہو کہ صاحب یہ تو علماء کا کام ہے، ہم تو بس 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارا 1 پارا بس تلاوت کر لیتے ہیں۔ سمجھنے کی نیت سے قرآن کو پڑھو۔ دوسرا حصہ جس سے آپ لا علم نہیں۔ تیسرا حصہ جو صرف اہل علم جانتے ہیں، اس کے لیے اہل علم کے پاس جاؤ، معذور نہیں۔ میری ان باتوں کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آج سے آپ ثواب اور ایصال ثواب، یقیناً دونوں حق ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں بہت اچھے کام ہیں۔ ثواب کی نیت سے پڑھو، ایصال ثواب کی نیت سے پڑھو، دونوں جائز ہیں، لیکن اصل مقصد سمجھنے کی نیت سے پڑھو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی شہادت و برکت سے ہمارا نام فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حق اور صبر کی وصیت کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ مجھے اور آپ کو سب کو اسی بنیادوں پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔